مجھے کئی پاکستانی اور غیر ملکی افراد جن کا تعلق پبلک سے ہے اور جرنلزم سے بھی ہے اور گورنمنٹ سے بھی ہے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ انقلابی موومنٹ کیوں بنائی ہے. میرا جواب ہمیشہ یہی رہا ہے کہ تمام مقاصد انٹرنیٹ پر واضح کر چکے ہیں اپنی تمام تقریروں میں، مگر میں ایک بار پھر وضاحت کر دیتا ہوں تو آپ سنیں. چینی، فرانسیسی اور ایرانی عوام نے انقلابوں سے پہلے جو تھی اس کے بعد، مگر بعد انقلاب ان ممالک نے بے حد ترقی کی اور عوام کو خوشحالی ملی. جیسے 1789 میں فرانس عوام نے انقلاب کا ساتھ دیا، جو کہ اس باعث تھا کہ اس وقت کے سیاستدانوں اور حکمرانوں نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا تھا. ان ممالک کے عوام نے جو قیمت چکائی انقلاب برپا کر کے، آج وہ اس کا پھل پا چکے ہیں بے حد ترقی کے شکل میں. پاکستان میں جہلیت ہے، دہشت گردی ہے، گھٹن ہے اور بے شمار مسائل ہیں، اور عوام میں اس کے باعث دہشت گردی کے عناصر پیدا ہوتے ہیں. تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ ایک پارٹی کا قیام عمل میں لاؤں جس کے ذریعے پاکستان میں انقلاب آئے اور اس انقلاب کے ذریعے انصاف، آزادی، خوشحالی آئے. انقلاب میرا خواب ہے جو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت قریب ہے جب ملک میں انقلاب برپا کیا جائے گا، تاکہ میں نے جو عوام اور پاکستان کے لیے سوچا اور خواب دیکھا وہ پورا ہو سکے. اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہم نے نہ ہی تو ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، نہ ہی جرائم پیشہ ہیں، نہ ہی بدعنوان اور کرپٹ ہیں، اور نہ ہی انصاف پسند ہیں. گزشتہ 61 برسوں میں کئی حکمران، سیاستدان یا اقتدار میں رہی پارٹی شخصیت نے ملک میں صحیح جمہوریت رائج نہیں ہونے دی. جھوٹ در جھوٹ اور بڑے پیمانے پر قوم کے ساتھ دھوکے اور سرکاری خزانے پر نقب لگاتے رہے، جس کے بعد فوج بار بار ملک میں اقتدار پر قابض ہوئی. سابقہ قائم حکمران اور ان کی پارٹیاں حکومت میں ہوتے ہوئے اپنی بدعنوان اور اپنے حوالیوں کے جرائم پر پردہ ڈالتے رہے. اس وجہ سے پائن کے قیام کی ضرورت محسوس کی اور ہم نے اسے قائم کیا، اس یقین کے ساتھ کہ ملک میں درست اور حقیقی جمہوریت کی بنیاد ڈالیں. بعد انقلاب پاکستان میں جمہوریت کا قیام اور عوام کی خوشحالی ناممکن ہے انقلاب کے بنا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب انقلاب کے ذریعے تبدیلی آئے، اور اس تبدیلی کے عمل کے دوران کرپٹ، بدعنوان، جرائم پیشہ، سرکاری سیاستدان، آرمی میں کئی کرپٹ جنرل، بریگیڈیئر، کرنل، میجر، بیوروکریسی و سوسائٹی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے بے شمار عناصر کے صرف قلم کیے جائیں. یہ بات ہم واضح کرتے ہیں کہ پائن انقلاب ہوگا جو حقیقی جمہوریت و خوشحالی ملک میں لانے کا باعث ہوگا، کیونکہ عمل انقلاب میں بے شمار افراد کو پھانسیوں پر لٹکایا جائے گا. تو امکان ہے کہ بے شمار مغربی ممالک اس عمل سے ناراض ہو جائیں گے، مگر ہم جانتے ہیں کہ انقلاب اور صفائی ناگزیر ہے، اور پائن اس معاملے پر کسی کے ساتھ کوئی مسلط، سمجھوتا، کمپرومائز یا ایسوسیشن نہیں کرے گی. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ملک میں عوام تکلیف اور مشکل میں مبتلا ہے. ویسے تو دیکھا جائے تو یہ عوام کا بھی کھلم کھلا قصور ہے جو ایسے بد کردار لیڈروں کو بار بار موقع دیتے رہے ہیں اور بعد میں روتے ہیں. ہماری پہلے ہی پیشن گوئی تھی ان کے آنے سے پہلے، جو ہم نے انٹرنیٹ پر کئی سال پہلے کہہ دیا تھا کہ عوام پچھتائے گی، تو آج عوام پچھتا رہی ہے. تو یہ جواب ہے کیوں انقلاب پارٹی کے قیام کی ضرورت پاکستان کے لیے ہمیں محسوس ہوئی. باقی آج نواز انقلاب کی باتیں کرتا ہے، نواز اینڈ کمپنی، اور سزائیں دینے کی باتیں کرتا ہے. پہلے اپنی چوریاں، غنڈہ گردی کی داستانیں بیان کرے عوام کو، اور عوام جانتی ہے کہ وہ کیسا انسان ہے اور اس کی فیملی کیسی ہے. اور یہ قائد اعظم کی تصویر لگا کے الو کا پٹھا لوگوں کو بنانا چھوڑ دے، اور
ایسی سیٹیں مت کرے، پہلے اپنے کردار کو درست کرے. نواز شریف اور اس کا بھائی اور شیخ چودھری یہ سارے اپنے آپ کو درست کریں، پھر اس کے بعد عوام کو اپنی صفائیاں دیں. پہلے اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جو پاور پلیز ان کو بار بار لے کے آتے ہیں غلط لوگوں کو، یہ اپنی حرکتوں سے باز آ گئے، کیونکہ یہ کبھی مت بھولیں اس بات کو، اور اس بات پہ کبھی بھی خوش فہمی مت رہیں کہ انقلاب نہیں آ سکتا. انقلاب کی باتیں کرنا اور انقلاب کو سمجھنا اور انقلاب کے اوپر کام کرنا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اور یاد رہے کہ انقلاب وہ لوگ لا سکتے ہیں جن کا ماضی صاف ہو. جو انقلاب کے لیے وہ شخص چاہیے جو کہ دل دماغ اور روح سے اپنے ملک، اپنے قوم، اپنے وطن اور اپنے ملک کی ذرے ذرے کو صحیح طریقے پہ صحیح جگہ پہ لانا چاہتے ہیں. اس لیے وہ لوگ وہ باتیں نہ کریں جن کا ماضی کرپشن سے، بدعنوانیوں سے، حرام زدیوں سے، غنڈہ گردیوں سے بھری پڑی ہے. اور یہی بات میں ایجنسیوں کو، فوجیوں کو اور تمام ایجنسیوں کو یہ بات کہوں گا کہ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں، کیونکہ ہمارا ملک انڈیا سے بہت پیچھے رہ گیا ہے. اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا آپ لوگوں کے 2 دن میں درگت بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ لوگوں سے پاورفل ہے. آئی سمجھ؟ اس لیے ملک کا سیٹ اپ اے ٹو زیڈ کرنا اس وقت ہو سکتا ہے جب ایک انقلابی، کئی انقلابی لوگ ہوں، وہ انقلاب لے کے آئیں، ہزاروں کے ساتھ سر کٹیں، اس ملک کی صفائی ہو، اس کے بعد صحیح رجیم بنے، وہ رجیم اس ملک کے لیے قائم کرے اور کام کرے، دن رات کام کرے، کیونکہ اس ملک کو سیٹ کرنے کے لیے کم از کم بھی 30 سے 40 سال چاہیے. آج اس ملک کے اندر صحیح لوگ آئیں گے تو اگلے 30 سالوں میں وہ ملک صحیح ہوگا اور اس کی جنریشن وہ سیٹ ہوگی. اور یہ واضح رہے، میڈیا بھی اس بات میں اپنے آپ کو درست کرے، کیونکہ اس کا قصوروار میڈیا بھی ہے. میں بار بار بولتا ہوں کہ ہم میڈیا وال کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی کرپشن کو نہیں چھوڑیں گے. جب بھی آج، کل، پرسوں، 10 سال بعد، 20 سال بعد، جب بھی ہمیں موقع ملا، جب بھی ہم آئے، ہم نے آ کے ایک ایک کا سر کاٹنا ہے، کیونکہ ہم نے سوچ رکھا ہے کہ اس ملک کو بنانا ہے. اور اگر قدرت نے، مولا پنجن پاک نے اور خدائے پاک پروردگار نے یہ بات ہمیں پیدا کیا ہے اور پائم کو پیدا کیا، اور اگر اس نے چاہا تو میں قسم دیتا ہوں، آج میری بات نوٹ کرنے آپ لوگ، کہ اگر خدا نے ہمیں بنایا ہے اور ہمارا پائم بنوائی ہے اور اس کو ادھر لانا ہے تو ہم آئیں گے، کیسے بھی آئیں گے. اور اگر ہم آئیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. اس ملک کو بننا ہے اور بنا کے رہیں گے، اور یہ گندی سیاست گھروں سے بھی نکالیں گے اور سیاستدانوں سے بھی نکالیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے. اب میں اجازت چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میرا اور دماغ خراب ہو، اب میں بعد میں بات کروں گا. خدا حافظ.